السلام علیکم دوستو، میں ہوں نثار دانش، معروضی سوالات کے ساتھ اردو چینل دانش اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج بنیادی 5 معروضی سوالات آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ آپ یقین جانیے بغیر مبالغے کی، بغیر کسی لالچ کی، اس میں یہ 3 سوالات ایسے ہیں جو میں نے جتنی بھی ٹیسٹ دی ہے فیڈرل اور پبلک سروس کمیشن کے، یہ 3 سوالات اس میں موجود تھے۔ اب پتہ نہیں یہ ان کمیشن والوں کو کیوں پسند ہے۔ بہت لازمی سوالات ہے یہ، باقی 2 سوالات بھی بہت لازمی ہے، یہ بھی 1-2 بار آ چکے ہیں اور بہت لازمی ہے۔ یہ سارے سوالات میری کتاب دانش اردو میں موجود ہے۔ یہ بہت ضخیم کتاب ہے، 5000 MCQs ہے اس میں میں کوشش کرتا ہوں جو بنیادی اور بہت لازمی سوالات ہو وہ اس طرح سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں جتنا ممکن تھا۔ پہلا سوال ہے، ہمارا پہلا سوال ہے، اردو کا پہلا سفر نامہ نگار کون ہے؟ سوال نمبر 2، اردو کے پہلے اردو کے پہلے سفر نامے کا نام کیا ہے؟ سوال نمبر 3، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی آخری نظم کون سی ہے؟ اور چوتھا سوال، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی جو آخری نظم ہے وہ کب شائع ہوئی، یعنی کب لکھ کی گئی؟ شائع نہیں، کب لکھ کی گئی؟ اور 5 اور آخری سوال، انگارے ایک مجموعہ ہے، ترقی پسند تحریک کا آغاز اس سے ہوتا ہے، اس میں کل کتنے ادیب شامل ہے، یعنی کل کتنے ادیبوں کا مجموعہ ہے؟ اب آتے ہیں اس کے جوابات کی طرف۔ اردو کا پہلا سفر نامہ نگار کون ہے؟ یوسف خان کمبل فوش۔ اردو کے پہلے سفر نامے کا نام کیا ہے؟ عجائبات فرنگ۔ علامہ محمد اقبال کی آخری نظم کون سی ہے؟ حضرت انسان۔ علامہ محمد اقبال کی آخری نظم کب انہوں نے لکھی؟ 8 فروری 1938، 8 فروری 1938 میں۔ یہ سوال اس طرح سے 2 دفعہ آیا ہے کہ 4 فروری، 5 فروری، 7 فروری، 8 فروری 1938۔ تو پھر یہ ڈیٹ ذرا یاد رکھ کے 8 فروری 1938۔ اور 5واں سوال، انگارے مجموعے میں کل کتنے ادیب ہیں؟ تو 4 ادیب ہیں۔ اس میں جو پہلا سوال ہے، پہلا سوال، اردو کا پہلا سفر نامہ نگار اور اردو کے پہلے سفر نامے کا نام، یہ 2 سوالات بہت سارے پیپروں میں آئے ہیں، اور یہ علامہ محمد اقبال کی یہ پہلی نظم، آخری نظم انہوں نے کب لکھی؟ یہ سوال کئی دفعہ آیا ہے۔ تو اس کی آخری نظم جو ہے، یہ بھی ایک بار میں نے کسی پیپر میں دیکھا تھا۔ سابقہ جتنی بھی پیپرز میرے ساتھ موجود بھی ہے، جو میں نے خود جو ٹیسٹ دی ہے وہ تو میں اس کی بات کر رہا ہوں، لیکن جو ٹیسٹ میں نہیں دی اور میرے پاس پیپر موجود ہے، سابق ماڈل پیپر، چاہے وہ پنجاب کے ہو، KPK کے ہو، مختلف پبلک سروس کمیشن کے، اس میں یہ سوالات موجود ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، یہ 5 سوالات ہو گئے، جوابات میں نے بھی بتا دیا، آپ نے اپنے پاس اگر کوئی لکھتا ہے اپنے پاس لکھ لے، ویڈیو سیو کرتا ہے ویڈیو سیو کر لے۔ دانش اردو کے لکھنے میں
میں نے زیادہ تر ان سابقہ پیپر سے میں نے جو ہے سہارا لیا ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس میں بنیادی چیزیں شامل کر لوں. یہ دوسری کتابوں موروث کتابوں کا چربہ نہیں ہے، اس میں بہت کچھ نیا بھی ہے. پہلی اشاعت ہے. اکثر طلبہ کہتے ہیں کہ سر اس میں یہاں پہ غلطی یہاں پہ غلطی ہے. ظاہر بات ہے کمپوزنگ کی غلطی، اور پھر آخر میں آپ جب آنسرز ڈالتے ہیں، جوابات کیز ڈالتے ہیں، تو ABCD کی شکل میں یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھنا، یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھنا، تو اکثر ایک ہی جگہ B اٹھا دیتے ہیں، B کی جگہ C اٹھا دیتے ہیں. اور یہ پہلی اشاعت 3 اشاعت انشاءاللہ ہماری دوسری اشاعت آ رہی ہے اس کتاب کی، تو اس میں انشاءاللہ وہ ساری غلطیاں ہم نے دور کر دی ہے. جو طلبہ دانش اردو کا مطالعہ کر رہے ہیں، غلام فاروق بار بار سوال کر رہے ہیں، آپ مجھے سن رہے ہو، کراچی سے چند دوست ہے، پنجاب سے چند دوست ہے، ان سے یہ گزارش ہے کہ یہ پہلی اشاعت تھی. کمپوزنگ کی کچھ غلطیاں اور کچھ ہماری بھی کچھ کوتاہی، لیکن اس میں یہ غلطیاں اتنی نہیں ہیں جتنے باقی کتب میں ہے، اور 15 سال سے شائع ہو رہی ہے وہ کتابیں. انشاءاللہ ہماری اگلی اشاعت میں امید کرتے ہیں ایک بھی غلطی نہیں ہوگی، چاہے وہ کمپوزنگ کے ہو چاہے وہ بلنڈرز ہو. غلطی اور بلنڈرز میں شاید فرق ہے. یہی فرق ہے اگر میں کہوں کہ انارکلی کس کا ڈرامہ ہے، اور میں نے آنسر میں لکھا ہے کہ یہ سلیم اختر کا ڈرامہ ہے، تو یہ بلنڈرز ہے، غلطی نہیں ہے. لیکن اگر وہاں پہ آنسر میں امتیاز التاج موجود ہے اور غلطی سے وہاں پہ امانت لکھنوی یا آغا حشر کسی کا نام اٹھایا گیا ہے، تو یہ کمپوزنگ سے یا کمپوزنگ کی غلطی ہے، کیونکہ درست آپشن تو موجود ہے وہاں پہ، لیکن کمپوزر سے غلطی ہوئی ہے. بہرحال انشاءاللہ اگلی اشاعت میں یہ کوتاہیاں نہیں رہیں گے. ہمارا آج کا لیکچرز معروض لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے دوستوں سے ہمارا چینل سبسکرائب کروائے، یہ ویڈیو شیئر کرے. جتنی بھی اردو طالب علم ہے میرے ساتھ گروپ میں دانش اردو میں، میرا جو ذاتی گروپ ہے میں چلا رہا ہوں، یقین جانیے 10,000 لوگ ہیں. 10,000 لوگ میں یہ ویڈیوز جو ہے 5-6 لوگ نہیں دیکھتے. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دکھ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے ہم اتنی خدمت کر رہے ہیں بغیر کسی محنت کی. اس کی ہمیں کوئی مطلب یہ تو کوئی ٹیوشن نہیں ہے نا. لوگوں نے اس کے لیے ٹیوشن کھلوا رکھے ہے کہ ہم آپ کو پڑھاتے ہیں، امتحان کے لیے تیار کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہم تو وہ نہیں کرتے، وہ پیسے لیتے، ہم پیسے نہیں لیتے. اگر آپ پیسے لینے کے باوجود اس کو زیادہ دیکھنے کی خواہشمند ہیں تو ہم پیسے لینا شروع کر دیں گے. کیا خیال ہے؟ لیکن یہ فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ ایسے طالب علم ہے جس کو اس کی اشد ضرورت ہے، اس کے پاس وہ کتب نہیں لے سکتے، وہ براہ راست یونیورسٹی جا کے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، تو میرے خیال میں یہ اس کے لیے بہت لازمی ہے. یہ ہمارے سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو دونوں لیکچرز، تو کوشش کرے خود آپ قابل ہوں گے جو سن رہے ہیں ان کو بھیجے جن کو ضرورت ہے. 10,000 طالب علم میں صرف 10 لوگ نہیں دیکھتے تو افسوس تو ہے نا، افسوس کی بات تو ہے نا. اگر آپ لوگوں کا رد عمل اس طرح سے آتا رہا تو بس جب آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے پڑھانے کی، آپ کو بتانے کی. تو میرے خیال میں پورے پاکستان میں بہت سارے طالب علم ہیں اردو کے اور تیاری کرنے کی خواہش مند ہیں. انشاءاللہ ہمارے لیکچرز اور ہمارے معروضی یا سبجیکٹ آبجیکٹ دونوں لیکچرز آپ کو اس وقت احساس ہوگا جب آپ پیپر لکھنے ٹیسٹ دینے جائیں گے، اور یہ معروضی سبجیکٹو جو ہے جب آپ انٹرویو کے لیے بیٹھ جائیں گے اور ہمارے لیکچرز ویڈیوز آپ نے سنی ہوگی تو انشاءاللہ اس وقت احساس ہوگا. کہ ایک بندے نے کہا کہ بندے نے ایک طالب علم نے سوال کیا کہ تیاری کیسی کرنا. میں نے کہا کہ ایک دفعہ میری ویڈیو دیکھ لے تو احساس ہو جائے گا. تو ایک بندے نے کہا کہ کس طرح احساس؟ اب اس کا کوئی جواب بھی ہے آپ بتائیں. احساس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں تب پتہ چلے گا احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا.
اور جب آپ انٹرویو کے لیے بیٹھ جائیں گے تو اب دیکھیں میں نے آتش اور ناصح کو کتنے سمپل جو ہے بہترین انداز میں آپ کو مختصر سا بتا دیں. اس کے لیے آپ 4-5 دن مطالعہ کریں گے, یہ ساری چیزیں نکالیں گے نا, آپ کے لیے تیار نوالہ ملتا ہے تو کوشش کریں خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں سے بھی شیئر کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.